السلام علیکم۔ آپ خود چیک کریں گے کہ آپ کو نظر لگی ہے یا نہیں، آپ پر جادو ہوا ہے یا نہیں۔ آپ خود یہ عمل کر کے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ چکا ہے، ہم پر جادو ہو چکا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو نظر بد اور جادو چیک کرنے کا آسان طریقہ بتاؤں گا، اور جب آپ یہ عمل کریں گے آپ کو نظر بد بھی آپ سے دور ہو جائے گا، اور اگر آپ پر جادو ہو چکی ہے تو اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھو، نظر بد یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ نظر لگ جاتی ہے، یعنی نظر بد انسان کو لگ سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ نظر کسی کو نہیں لگتی تو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر انسان کو لگتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹوں کو ہنڈیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی یہ نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان فوت بھی ہو سکتے ہیں۔ تو نظر بد کا اثر ہوتا ہے اور اونٹوں کو ہڈیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ بھی گزر چکے ہیں جو جن کا نظر بد اتنا تیز لگتا کہ وہ اشارہ کرتے پتھر کی طرف اور پتھر بھی دو ٹکڑے ہو جاتا۔ تو نظر بد یقیناً لگ جاتی ہے، اور اس کے حفاظت بھی اور اس کا طریقہ بھی، اس سے بچنے کا عمل بھی ہمیں اسلام نے بتایا ہوا ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں نظر لگ چکی ہے، ہم پر جادو ہو چکا ہے، اس کے اثرات ہے؟ دیکھو، اس کے مختلف علامات ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ علامات اگر آپ کے اندر موجود ہو تو پھر آپ کو نظر لگ چکی ہے یا آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ ہاں، علامات وہ ہیں، ہو بھی سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ آپ کو نظر نہ لگ چکی ہو، آپ پر جادو نہ ہو چکا ہو۔ تو کچھ علامات ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے یا آپ کو جو ہے نا آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کے سر میں شدید درد ہو بلا وجہ، نہ اس طرح جو ہے نا کوئی بیماری ہو نہ کچھ ہو، اور مسلسل آپ کے سر میں درد ہو، تو یہ سمجھے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے یا کچھ جو ہے نا نظر بد آپ کو لگ چکی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی بھی بزنس کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو اور اس میں رکاوٹیں آتی ہے، کوئی بھی آپ کاروبار شروع کرتے ہو اور اس میں آپ کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے، آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھریلو مسائل ہے، آپ کے رویہ بھی اچھا ہے، خاندان کا تعلق بھی اچھا ہے، ایک دوسرے کی جو ہے نا رعایت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھریلو مسائل، گھریلو پریشانی یہ گھروں کے اندر ہو جاتی ہے، تو یہ ممکن ہے کہ نظر لگ چکی ہے یا اسی طرح جو ہے نا آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی اچانک حادثہ لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت آپ کو پر آ پڑے، تو ممکن ہے کہ آپ کو نظر بد لگ چکا ہے۔ تو یہ کچھ علامات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اگر علامات ہو تو آپ کو نظر لگ چکی ہے یا آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو نظر بد لگ چکا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو نظر بد نہیں لگا ہوا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ پر یہ مصیبت آ چکی ہے، آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے یا اس طرح آپ کی درجات بلند کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو میں آپ لوگوں کو کچھ اعمال بتانے جا رہا ہوں، اس کے ذریعے سے آپ خود یہ عمل کر کے نظر بد کو ختم کر سکتے ہو، جادو کے اثرات کو ختم کر سکتے ہو۔ دیکھو، یہ جو قرآنی اعمال ہوتے ہیں ان کے اتنے زیادہ طاقت ہوتی ہے، اتنا پاور ہوتا ہے کہ یہ جب بندہ کر دیتا ہے اللہ رب العزت ان کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے کچھ صورتیں بھی ہے اور کچھ آیات بھی ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان
اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون اعمال ایسے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اگر ہم اس کو پابندی کے ساتھ جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، ہم بہت سے مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سے پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت سے ایسے مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں کہ ہمارا وہم اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کیسے ان مصیبتوں سے نکلے۔ لوگ جب کسی کے اوپر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، کاروباری پریشانی ہو، تنگی ہو، تو لوگ مختلف عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جو ہے نا ان کا تو کاروبار ہوتا ہے۔ سارے اس طرح نہیں ہے، لیکن اکثریت اس طرح ہے کہ ان کے پاس جو ہے نا خواتین چلی جاتی ہے اور ان کو کہتے ہیں آپ پر تو جادو ہو چکا ہے، آپ پر تعویذ ہو چکا ہے، آپ کو یہ مصیبت پڑنے والی ہے، تو لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں، حالانکہ نہ ان پر جادو ہو چکا ہوتا ہے، نہ کوئی اور اس طرح تعویذ کا معاملہ ہوتا ہے، تو لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ بدگمانیوں کے اندر وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت سے لوگ آج کل جو ہے نا ان میں دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، خواتین کے ساتھ بھی اور مردوں کے ساتھ بھی۔ وجہ یہ کہ آپ ان عاملوں کے پاس جائے، آپ اللہ پر توکل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون جو اعمال ہے، مسنون جو دعائیں ہیں، حفاظت کی جو اعمال ہے، وہ بندہ جب کر لے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اب اگر کسی کے اوپر نظر بد، یعنی کسی کو نظر لگ چکی ہو، تو اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، آپ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کریں گے۔ وضو کر کے آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ نفل نماز آپ نے نیت نفل نماز کی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت آپ نے جو ہے نا 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح دوسرے رکعت میں بھی آپ نے اس آیت کو تلاوت کرنا ہے۔ قرآن مجید کا جو یہ صورت ہے، اس کو آپ نے دوسرے رکعت میں بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی پہلے رکعت میں بھی 21 مرتبہ اور دوسرے رکعت میں بھی 21 مرتبہ۔ آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ آیت نظر آ رہا ہوگا، آیت کی نمبر بھی اور آیت بھی، آپ اس کو جو ہے نا 21 دفعہ پہلے رکعت میں بھی اور 21 مرتبہ دوسرے رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد آپ پڑھیں گے۔ یہ عمل آپ 3 دن کر لیں گے۔ 3 دن میں اگر آپ کا یہ بیماری مرض ختم ہو جائے تو آپ جو ہے اس عمل کو چھوڑ دیں، لیکن اگر 3 دن میں بھی آپ کی یہ مصیبت، یہ مسئلہ، جو بھی پریشانی میں آپ مبتلا ہو وہ ختم نہ ہو جائے، تو آپ یہ 5 دن تک کر لیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سے جو نظر بد ہے اس کا مکمل ازالہ ہو جائے گا، مکمل ختم ہو جائے گا، آپ انشاءاللہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر کسی کے اوپر جادو ہو چکا ہو یا اس کا اثرات ہو، تو وہ شخص یہ جو 2 صورتیں ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ صبح بھی اور 3 دفعہ شام کے وقت بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی اس صورت کو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ لیا کر لے اور اپنے جسم کے اوپر دم کیا کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جادو سے بھی محفوظ کریں گے، اگر جادو کے اثرات ہو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور نظر بد سے بچنے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ یہ آیت پڑھ لیا کر لیں۔ ایک تو نفل ہے، اگر کسی کے اوپر نظر لگ چکی ہو تو اس کی ازالہ، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور اس کی حفاظت اگر کسی کو نظر نہ لگ چکی ہو تو پھر وہ حفاظت کے لیے یہ جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت جو ہے اس کو بھی اپنے اوپر روزانہ صبح و شام دم کیا کر لے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت جادو سے بھی اور اس طرح نظر بد سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔
تو میں نے آپ لوگوں کو مکمل طریقہ بتا دیا۔ اگر کسی کو نظر لگ چکی ہے وہ یہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، اور طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اس طریقے سے عمل کر لے۔ اور اگر کسی کے اوپر جادو ہو چکا ہو تو پھر جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 3 دفعہ یہ 2 صورتیں 3 دفعہ پڑھ لیا کر لے، صبح بھی اور شام بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ اور اپنے حفاظت کے لیے یہ 2 صورتیں اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ آیت اپنے اوپر دم کر کے انشاءاللہ اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔